دیوار چین۔ جب بھی ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک نا ختم ہونے والی پتھر کی فصیل کا تصور آتا ہے نا؟ لیکن اگر ہم ان پتھروں سے ذرا آگے دیکھیں تو ہمیں انسانی عزم، قربانی اور وقت کی ایک ایسی داستان ملے گی جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ صرف پتھر اور گارے سے بنا ایک ڈھانچہ نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ انسانی عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ ان لاتعداد قربانیوں کی کہانی ہے جو صدیوں کے سرد و گرم میں لکھی گئی۔ 21,196 کلومیٹر، ذرا اس فاصلے کا تصور کریں۔ یہ اتنا ہے کہ تقریباً زمین کے آدھے گھیرے کے برابر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تاریخ کی سب سے بڑی تعمیراتی کوشش کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اتنی عظیم دیوار بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ تو اس سوال کا جواب چین کی قدیم تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کی تعمیر کا اصل مقصد کیا تھا۔ صدیوں تک شمال سے آنے والے منگول حملہ آور قدیم چین کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ وہ آتے، حملے کرتے، لوٹ مار مچاتے اور چلے جاتے۔ اس سب سے تنگ آ کر 221 قبل مسیح میں چین کے پہلے شہنشاہ قن شی ہوانگ نے ایک ایسا حکم دیا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ ایک ایسی دفاعی دیوار تعمیر کی جائے جو سلطنت کے لیے ڈھال بن سکے۔ مقصد صرف ایک تھا، چین کو بیرونی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا۔ لیکن ایک دفاعی دیوار کا خیال جتنا سادہ تھا، اس کی تعمیر اتنی ہی زیادہ پیچیدہ اور وسیع تھی۔ یہ قدیم دنیا کے سب سے بڑے اور مہتواکانکشی منصوبوں میں سے ایک تھا، جس کے لیے ناقابل تصور انسانی اور مادی وسائل کی ضرورت پڑی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا، اور یہ صرف فوجی نہیں تھے، بلکہ ان میں قیدی اور عام کسان بھی شامل تھے جنہیں زبردستی اس کام پر لگایا گیا تھا۔ سوچیں، یہ اس وقت کی آبادی کا کتنا بڑا حصہ ہوگا۔ دیوار کے صرف اہم ترین حصوں کو مکمل کرنے میں ہی 20 سال لگ گئے، یعنی 2 دہائیوں کی مسلسل سخت محنت۔ ایک پوری نسل اس دیوار کو بناتے ہوئے جوان سے بوڑھی ہو گئی۔ اور اس کی سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو اسی دیوار کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ تو یہ دیوار صرف پتھروں سے نہیں بلکہ انسانی قربانیوں سے بھی بنی ہے۔ اس کی تعمیراتی تفصیلات بھی ذہن کو دنگ کر دیتی ہیں۔ 21,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبائی، کہیں یہ 8 میٹر اونچی ہے تو کہیں 14 میٹر، اور چوڑائی اتنی کہ 5 گھڑ سوار ایک ساتھ اس پر دوڑ سکتے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک فوجی شاہراہ تھی۔ اور ہر چند 100 گز کے فاصلے پر بنے یہ واچ ٹاورز فوجیوں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں مدد دیتے تھے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری اور ان گنت قربانیوں کے بعد سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ کیا یہ دیوار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی؟ کیا یہ واقعی ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھی، یا پھر تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی۔ چھوٹے موٹے حملوں اور معمولی دراندازی کو روکنے میں تو یہ دیوار بہت مؤثر ثابت ہوئی، لیکن جب منگولوں نے بڑے پیمانے پر حملے کیے تو وہ کئی بار اسے توڑ کر چین میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدل گئیں، جنگوں کے طریقے بدل گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس دیوار کا کردار بھی پوری طرح بدل گیا۔ جو دیوار کبھی جنگ اور دفاع کی علامت تھی، آج وہ امن اور ثقافت کی علامت بن چکی ہے۔ اس کا ماضی دشمنوں سے سلطنت کی حفاظت کرنا تھا، لیکن آج اس کا حال دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے، جو چین کی تاریخ اور شان و شوکت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج یہ دیوار صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ چین کی معیشت کا ایک اہم ستون بن چکی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاحوں کی آمد سے نہ صرف معیشت کو زبردست فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ دیوار جدید چین کے لیے قومی فخر اور اپنی قدیم تاریخ سے جڑے رہنے کی ایک طاقتور علامت بھی ہے۔ لیکن ایک علامت کے طور پر اس کی مضبوطی کے باوجود حقیقت میں یہ دیوار خود وقت کے رحم و کرم پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اس عظیم وراثت کو کن خطرات کا سامنا ہے۔ آج اس دیوار کو کئی محاذوں پر خطرات کا سامنا ہے۔ ایک طرف موسم کی سختیاں اور قدرتی ٹوٹ پھوٹ اسے کمزور کر رہی ہیں، تو دوسری طرف انسانی سرگرمیاں بھی اسے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کئی جگہوں پر تو مقامی لوگ گھر بنانے کے لیے اس کی اینٹیں اور پتھر تک نکال کر لے جاتے ہیں،
اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی حصے کی مرمت کی جاتی ہے تو اس کی بنیادوں سے اکثر انہی مزدوروں کی ہڈیاں ملتی ہیں جن کی قربانیوں پر یہ دیوار کھڑی ہے۔ اب اتنے بڑے اور وسیع ڈھانچے کو مکمل طور پر محفوظ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے چینی حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اس کے سب سے مشہور 70 سے 80 کلومیٹر کے حصے کی مرمت پر توجہ مرکوز کی ہے، جبکہ ہزاروں کلومیٹر کا حصہ اب بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ویسے اس دیوار کی عظمت نے کئی کہانیوں اور غلط فہمیوں کو بھی جنم دیا ہے۔ ان میں سب سے مشہور یہ ہے کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم خلا بازوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے، یہ محض ایک افسانہ ہے جو اس کی شہرت کو اور بڑھاوا دیتا ہے۔ تو دیوار چین صرف پتھروں کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ انسانی تاریخ، عزم اور قربانی کی ایک لازوال داستان ہے، لیکن آج یہ خود وقت کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو دیوار صدیوں تک سلطنتوں کی حفاظت کرتی رہی، کیا آنے والی نسلیں اس کی حفاظت کر پائیں گی؟